السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں پہ بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج کی یہ پہلی سٹوری سلیم نے مجھے خوش ہاتھ سے بھیجی ہے۔ آئے میں آپ کو انہیں کی زبانی سناتی ہوں۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں جس کا نام خوشاب ہے۔ ہمارے گاؤں کا ایک بہت ہی پرانا قبرستان تھا اور بہت خوفناک، اور وہ بہت اونچا قبرستان تھا جہاں دن کو جاتے ہوئے بھی سب خوف کھاتے تھے۔ میرے دادا جن کا نام سلطان ہے، وہ بتاتے ہیں کہ اس قبرستان میں ایک خوفناک چڑیل رہتی ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ہمارے گاؤں میں سیلاب آ گیا اور سارا قبرستان کٹاؤ کی وجہ سے دریائے جہلم میں بہہ گیا۔ گاؤں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ قبرستان میں جو بھی مخلوق تھی اب وہ سب ہمارے گاؤں میں آ گئے تھے۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے ہمارے گاؤں میں ہندو بھی آباد تھے۔ ان کا ایک پرانا مندر تھا جو ابھی بھی موجود ہے۔ یہ واقعہ انہی دنوں کا ہے۔ یہ سردیوں کا موسم تھا۔ میں ہر روز رات کو نانا ابو کے گھر جاتا تھا اور جب واپس آتا تو ایسا لگتا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ قدموں کی آواز پر مڑ کر دیکھتا تو کچھ نہیں ہوتا۔ میں یہی سمجھتا رہا کہ یہ میرا وہم ہے۔ دوسری رات کچھ عجیب واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ مجھے پیچھے سے آواز آئی، منتظر۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ اس رات میرے اندر خوف پیدا ہو گیا۔ اس دن کے بعد میں رات کو کم ہی باہر جاتا تھا کہ ایک دن نانا ابو کی طبیعت خراب ہو گئی تو امی اور میں نانا ابو کی تیمارداری کو چلے گئے۔ امی تھوڑا جلدی آ گئی اور میں ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا۔ وہاں بیٹھ گیا اور واپسی پر تھوڑی دیر نانا ابو کے پاس بیٹھ گیا۔ جب نانا ابو کو تھوڑا سا آرام آیا تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں نے سوچا کہ اب میں واپس گھر جاتا ہوں۔ یہ سوچ کر میں اپنے گھر کی طرف چل پڑا تو ایک بھیانک اور خوفناک واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی اس پرانے مندر کے پاس بیٹھی رو رہی ہے۔ میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ اللہ خیر کرے، اتنی رات کو یہ معصوم بچی رو کیوں رہی ہے۔ جب میں بچی کے قریب جانے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچی قد میں بڑی ہوتی جا رہی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک چڑیل بن گئی۔ سردیوں کی سرد راتوں میں مجھے پسینہ آنے لگا اور میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ کو چڑیل کی شکل میں بتاتا چلوں کہ اس کی آنکھیں بڑی تھیں اور چہرے پر لمبے لمبے سیاہ بال اور بڑے سے دانت تھے اور پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ چاند کی 14ویں رات تھی۔ اس کی شکل مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں بے بسی سے جہاں تھا وہیں جم کر رہ گیا اور دل ہی دل میں اللہ کا نام لینے لگا۔ وہ میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اتنے میں ایک سفید لباس میں ایک فقیر آیا۔ اس نے کچھ پڑھا اور پھر وہ چڑیل غائب ہو گئی۔ اس سفید بارش بزرگ نے کہا، اس سفید داڑھی والے بزرگ نے کہا کہ اگر تم اللہ کا نام نہ پڑھتے تو یہ تجھے مار دیتی، اور پھر وہ بزرگ بھی چلا گیا اور ایک دم سے غائب ہو گیا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اس بزرگ کو کیسے پتہ چلا کہ میں کچھ پڑھ رہا تھا، اور پھر وہ اتنی رات کو وہاں کیسے آ گئے۔ اس سے پہلے اور نہ کبھی بعد میں نے انہیں دیکھا۔ آخر وہ کون تھے اور کہاں چلے گئے؟ یہ دوسری کہانی کوئٹہ سے سینڈ کی گئی ہے۔ بطول اور سلیم کی شادی حال ہی میں ہوئی تھی۔ غریب گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ دونوں کا نکاح سادگی سے مسجد میں ہو گیا تھا۔ سلیم نماز کا پابند تھا اور بطول 10 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی۔ دونوں کے پیرنٹس زندہ نہیں تھے۔ سلیم ہی بطول کے لیے اب سب کچھ تھا۔ ان دونوں کی زندگی بہت اچھے سے گزرنے لگی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد انہیں ایک چاند سی بیٹی ہوئی جو اپنی خوبصورتی میں بے مثال تھی۔ حالانکہ دونوں کی جوڑی عام شکل و صورت کی تھی، لیکن کائنات بے حد خوبصورت تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے گاؤں میں اس کے حسن کی دھوم مچ گئی۔ بطول اور سلیم کبھی کبھار اس کے حسن خوفزدہ ہو جاتے تھے، مگر جلد ہی اپنی سوچوں کو بکھرنے سے اللہ کے رحمت کا شکر ادا کرتے۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے انہیں دوسری بیٹی دی جو کہ بالکل عام شکل صورت کی تھی۔ تبھی دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دن مہینے سال گزرتے رہے۔ کائنات اب 17 سال کی دوشیزہ ہو گئی تھی، مگر مہپارہ 14 سال کی ہو گئی۔ گاؤں بھر میں اب بھی کائنات کی خوبصورتی اور لمبے بالوں کے چرچے تھے۔ جب اس کی بیٹی نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کیا تو اس کے باپ نے بیٹی کی خواہش کو نظر میں رکھتے ہوئے شہر کے ایک کالج میں اس کا ایڈمیشن کروا دیا۔ اس کا تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا تھا۔ بغیر کسی رکاوٹ کے اسے داخلہ مل گیا۔ گاؤں سے شہر کا فاصلہ کچھ کلومیٹر کا تھا، جو کائنات آدھا میل پیدل چل کر طے کرتی۔
جو انتہائی ہی مشکل ہوتا۔ گاؤں میں لمبی پگڈنڈیوں کے بعد سڑک کا سلسلہ شروع ہو جاتا، جس کے ساتھ ساتھ بہت سے درخت ہوتے تھے اور جس کے آخر میں کچی سڑک سے پکی سڑک جڑتی تھی جو شہر کی جانب تھی۔ وہیں سے وہ بس پکڑ کر کالج چلی جاتی اور واپسی تک مغرب ہو جاتی، لیکن کچھ بننے کی دھن نے کائنات کو یہ راستہ بھی پھولوں کی طرح لگتا۔ اس دن کام زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی بس چھوٹ گئی اور دوسری بس کا انتظار کرتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا۔ تمام راستے پر گھبرائی اور ڈری ہوئی تھی، کیونکہ اس کی تمام سہیلیاں جو راستے میں اترتی تھیں وہ سب کی سب اپنے گھروں کو جا چکی تھی۔ جو ہی وہ گاؤں کے اسٹاپ پر اتری، چاروں جانب ہو کا عالم تھا۔ گھنے درخت روٹین سے ہٹ کر زیادہ ڈرا رہے تھے۔ جیسے ہی ان کا فاصلہ کم ہوتا گیا، ویسے ویسے کائنات کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، جو پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی۔ اسی دوران میں اس کی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے گالوں سے ٹکرایا، جس میں مدھم سے خوشبو رچی بسی تھی۔ اسے لگا اس کے ساتھ کچھ چل رہا ہے جسے وہ بہت قریب فیل کر سکتی تھی، مگر وہ وجود نگاہوں سے اوجھل تھا۔ اچانک اس کے کانوں میں آواز سنائی دی، کائنات رک جاؤ۔ وہ ایک دم سے دھک سے رہ گئی۔ وہ کوئی مردانہ آواز تھی، شاید کوئی لڑکا کالج سے پیچھے کرتے یہاں تک آ گیا ہے۔ یہ سوچ کر ہی وہ گھبرا گئی۔ پیچھے مڑے بغیر اس کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی۔ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے وہ تیز تیز چلتی راستہ پھلانگنے لگی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہی تیز خوشبو اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر گاؤں کی روشنی دیکھتے ہی اس کی جان میں جان آئی، تو قدموں کی رفتار اس نے مزید تیز کر دی۔ دور سے اکا دکا لوگ گزر رہے تھے، مگر دہشت اور خوف سے گھر پہنچتے ہی اس کو بخار ہو گیا۔ 3 دن وہ کالج بھی نہ جا سکی۔ تعلیم کے چھٹ جانے کے ڈر سے وہ اپنے پیرنٹس کو بھی کچھ بتا نہ پائی کہ اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوا ہے۔ اس کے فادر نماز کے پابند ہونے کی وجہ سے لڑکے اور لڑکی کی دوستی کو کبھی بھی برداشت نہ کرتے۔ وہ جانتی تھی یہ بات، ایسے میں اسے اپنی تعلیم سے ہاتھ دھونے پڑ جاتے، اس لیے وہ خاموش ہو گئی۔ اور 3 دن کے بعد وہ پھر کالج جانے کو تیار کھڑی تھی۔ اندر سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی کہ کہیں وہ لڑکا اسے پھر مل گیا تو کیا ہوگا۔ خود کو ہزار حوصلہ دیتی وہ گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ تمام راستہ خیریت سے گزرا۔ اب اس کے دل میں جو وسوسے تھے وہ غائب ہو گئے۔ سہیلیوں کے ساتھ گپے مارتے وہ بے حد خوش ہوئی جب اسے معلوم ہوا کہ کالج 3 دن کے لیے ٹرپ پر جا رہا ہے، اور وہ جگہ بھی اس کی من پسند تھی۔ کاغان کی خوبصورت وادی کو دیکھنے کا جو اشتیاق بچپن سے تھا وہ اب مکمل ہونے کو تھا۔ تب تک وہ آپس میں ہنسی مذاق کرتے سب کچھ اس کے ذہن سے نکل چکا تھا۔ شام ڈھلے جوں ہی بس سے اتری، اندھیرے کو دیکھتے وہی خوف دوبارہ اس کے دل میں آ گیا۔ اب قرآن آیات کا ورد کرتے کرتے وہ گاؤں کی جانب چلنے لگی۔ ابھی چند فرلانگ ہی چل پائی تھی کہ خوف سے اسے رکنا پڑا۔ کائنات رک جاؤ، وہی مردانہ آواز، وہی اپنائیت بھرا لہجہ، ویسے ہی خوشبو کا تیز جھونکا جو اس کی ناک سے ٹکرایا، جس نے اسے چند پل کے لیے پتھر کا بنا دیا۔ درختوں کی جھنڈ سے کوئی حویلا آگے بڑھا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ نہایت خوبصورت مرد تھا۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں شام کے دھند میں بھی انتہائی خوبصورت نظر آ رہی تھیں۔ نفاست سے بنے سیاہ بال تھے اور ہونٹ اس کے بالکل مردانہ وجاہت کے تھے۔ وہ ایک بھرپور اور خوبصورت مرد تھا۔ کائنات نگاہیں جھپکنا ہی بھول گئی۔ اس کے اندر کا تمام ڈر اور خوف جیسے کہیں جا چھپا۔ اپنے گاؤں اور شہر میں کبھی اس نے اتنا شاندار مرد نہ دیکھا تھا۔ کیسی ہو کائنات؟ 3 دن ہوئے تمہیں نہ دیکھے ہوئے۔ جانتی ہوں میں کس قدر پریشان ہو گیا تھا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ اس نے بغیر کوئی رکے یہ بات مجھ سے پوچھی، جیسے برسوں کی پہچان ہو۔ کائنات جو اس کی آواز کے سحر میں گرفتار ہو چکی تھی، کائنات کو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ایک ایک بات اس سے کرتی چلی گئی۔ وہ بولا کہ ٹھیک ہے، تم ٹرپ کی تیاری کرو، میرا گھر وہیں ہے پہاڑوں کے درمیان، میں تمہیں وہیں ملوں گا اور پھر ہم وہیں ہمیشہ رہیں گے۔ بے خودی کے عالم میں اس نے ہاں میں سر ہلا دیا، وہ جیسے وہاں ہو کر بھی وہاں نہ تھی۔ چلو اب تم گھر جاؤ، اس نے راستہ دیتے اسے گاؤں کی جانب جانے کا اشارہ کیا۔ 2 گھنٹے سے بجلی بند تھی، تمام گاؤں اندھیرے میں ڈوبا پڑا تھا۔ رات کے 11:30 کا وقت ہو چکا تھا اور ابھی تک بجلی کی واپسی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ لمبے انتظار کے بعد بطور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی۔ لانٹین کی مدھم روشنی سے اسے لگا کہ کائنات کی چارپائی پر کوئی وجود آڑا ترچھا ہو کر بیٹھا ہے۔ بیٹی کے بستر پر بیٹھے اس کے وجود کو دیکھ کر اس کی بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔
وہ ایک بہادر عورت تھی۔ رات کی اس پل ہوائی مخلوق کا تصور انسان کو ڈرا دیتا ہے، مگر بطول ڈری نہیں تھی، بلکہ پریشانی میں لالٹین پکڑے سیدھی ہو گئی۔ تبھی اس پل وہ وجود نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ وہ لالٹین وہیں چھوڑے جلدی سے کائنات کی طرف بڑھی۔ کائنات تو دنیا کو بھولے میٹھی نیند سو رہی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پہ معصوم سی ہنسی تھی۔ بطول قرآنی آیات کا ورد کرتے کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی۔ اب وہ بے حد پریشان تھی، اور اس کی پریشانی کی وجہ وہ تیز خوشبو تھی جس نے کائنات کا احاطہ کر رکھا تھا۔ کچھ دیر بیٹھی وہ سوچتی رہی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی تاکہ نماز پڑھ سکے، یہ دیکھے بغیر کہ اس کے اٹھتے ہی کائنات نے پٹ سے آنکھیں کھول دی تھیں، مگر اب کے بار اس کی آنکھیں گہری نیلی تھیں۔ صبح ناشتے کے وقت دونوں بہنوں نے افراتفری مچا رکھی تھی۔ کائنات پہلے کالج جانا چاہتی تھی، مگر مہاپارا کی سہیلیوں گھر کے دروازے پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بطول کئی بار کائنات پر نگاہ ڈال چکی تھی۔ اسے کائنات کی بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھے وہ کہیں کھو جاتی، مسکراہٹ خود بخود ہی اس کے چہرے پر آ جاتی۔ رات والے واقعے سے بطول پہلے سے زیادہ خوفزدہ تھی، اور کائنات کے اس رویے نے اسے اور ڈرا دیا تھا۔ ابو ہمارا کالج ٹرپ پر جا رہا ہے، مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں، ناشتہ کرتے کائنات نے اپنے باپ کو کہا، جبکہ اس کی ماں ایک دم سے چونکی۔ کوئی ٹرپ پر نہیں جائے گا، اور کام تھوڑی ہے زندگی میں، تو ٹرپ پر جانے کا کیا مطلب؟ بطول نے سختی سے کہا۔ اس کے باپ نے کہا کہ بیٹی تم شام کو ریڈی ہونا، ہم چلیں گے، تمہیں جو چیزیں چاہیے وہ لے لینا، جبکہ بطول بہت پریشان دکھ رہی تھی۔ بطول نے ٹرپ پر بھیجنے سے سختی سے انکار کر دیا تھا، جبکہ سلیم جانے کے حق میں تھے۔ دونوں کی بحث 2 دن تک چلتی رہی، مگر ابھی تک کسی کی جانب سے کوئی پیش قدمی نہ ہوئی تھی۔ دونوں بہنیں اپنے کمرے میں بیٹھی انہیں جھگڑا کرتے سن رہی تھی۔ کائنات اچانک اٹھی اور ماں کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ امی، آپ اس وجہ سے بھیجنا نہیں چاہ رہی کہ آپ کو مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے، تو پھر میں نہیں جاؤں گی۔ ہاں، اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو وہ آپ کو بتانا پڑے گی۔ وہ دونوں کے سر پر کھڑی تھی اور انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس کے اندر کی بے قلی باپ سے پوشیدہ نہ تھی۔ کائنات کے باپ نے کہا کہ بیٹی ایسی بات نہ کر، ہمیں تجھ پہ 100% ٹرسٹ ہے، مجھے تمہیں بھیجنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ مگر اس کی ماں بہت پریشان تھی۔ وہ ابھی تک بے چین تھی، کیونکہ 3 دن پہلے وہ جو کچھ دیکھ چکی تھی وہ اسے بتا نہ پائیں۔ انہیں خوف تھا کہ کائنات کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ وہ بہت بے چین تھی، مگر بیٹی کو دیکھ کر بولی کہ میں تمہیں جانے کی اجازت دیتی ہوں، مگر ایک شرط پر کہ گلیسی کے تعویذ مت اتارنا جو تمام رات بیٹھ کر تیار کیا گیا تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھاتے بولی، یہ میرے مرحوم ابا کی نشانی ہے جو کبھی انہوں نے میرے گلے میں ڈالا تھا کہ بد نظری اور آسمانی مخلوق سے حفاظت میں رہو۔ اب یہ میں تمہیں سونپ رہی ہوں، جب تک ٹرپ سے واپس نہیں آ جاتی اسے گلے میں ڈال کر رکھو گے اور خود سے جدا نہیں کرو گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے امی، اور چپکے سے تعویذ اپنے گلے میں ڈال لیا۔ اب بطول کو کچھ اطمینان ہوا تھا۔ جو خدشہ 3 دن پہلے تھا وہ کسی حد تک کم ہو چکا تھا۔ صبح سویرے ہی دونوں بہنیں بستر چھوڑ چکی تھی۔ کائنات نے رات کی ٹرپ کی تیاری مکمل کر لی تھی۔ سلیم اسے کالج چھوڑنے جا رہے تھے۔ تبھی ماپارا بھی ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ تینوں تیار ہو کر گھر سے چل پڑے۔ بطول نے نکلتے ہوئے اسے تعویذ گلے میں رکھنے کی ہدایت کی، جنہیں وہ ہنس کر سنتی رہی۔ ان کے نکلتے ہی بطول صفائی میں لگ گئی۔ کائنات کا کمرہ صاف کرتے اس کا دل جیسے کسی کی مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ رات کا دیا تعویذ شیلف کے پیچھے ایسے چھپایا گیا تھا کہ جیسے کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ بطول نے جھٹ کر کے اسے پکڑا کہ شاید وہ کوئی اور تعویذ ہو، مگر وہ وہی تعویذ تھا جسے بطول نے خود بڑی محنت سے تیار کیا تھا۔ اگر یہ میرا بنایا تعویذ ہے تو کائنات کے گلے میں کس کا تعویذ تھا؟ وہ چکرا کر نیچے گری۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ بطول کے گھر صفے ماتم بچھی تھی۔ کائنات ٹرپ پر گئی ضرور تھی، مگر کبھی لوٹ کر نہ آئی۔ کالج، گاؤں، شہر کے علاوہ پولیس نے ہر جگہ تلاش کیا۔ اسے زمین نگل گئی یا آسمان، کوئی نہیں جان پایا۔ وہ لوز کریکٹر کی نہیں تھی، مگر پیرنٹس کو کیسے کیسے خطاب سننے کو ملتے۔ اس کا یوں غائب ہو جانا اس کے ماں باپ کی کمر توڑ گیا۔ اور آج 10 سال بعد قسمت ماپارا کو وہیں لے آئی جہاں کائنات ٹرپ پر آئی تھی۔ ماپارا کالج کی پروفیسر بن چکی تھی، اور کالج کے ویکیشن پر آنے والی ماپارا نہیں جانتی تھی کہ کیسے اس بار قدرت کے راز سے پردہ اٹھے گا۔ پہاڑوں کی لمبی قطاروں کے درمیان میں چکور پتھر پر کائنات کے ساتھ خوبصورت شخص کو بیٹھے دیکھ کر کتنے پل اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا تھا۔
پکارنے پر ان دونوں کا اچانک غائب ہو جانا بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ وہ 10 سال پرانا راز جان چکی تھی۔ یہ خوفناک انکشاف بڑا دل خراج تھا کہ اس کی بہن آوارہ نہ تھی، مگر بدقسمتی سے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ان اوپر کی طاقتوں سے بچ نہ سکی۔ آمنہ نے ملتان سے یہ آخری سٹوری مجھے سینڈ کی ہے۔ لوگوں کی کہانیاں سننے کے بعد میرا بھی دل چاہا کہ اپنی کہانی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ ایک حقیقی قصہ ہے جو میں سنانے جا رہی ہوں۔ بہرحال ایک رات کی بات ہے، میں اپنے پرانے گھر کے ایک کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ سامنے ہی برآمدے میں گھر والے بھی سو رہے تھے۔ کافی رات ہو چکی تھی اور میری آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ کچھ دیر کے بعد نیند مجھے آ ہی گئی۔ پھر کسی وجہ سے میری آنکھ کھولی تو دیکھا کہ بالکل گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ رات میں جو نائٹ بلب جل رہا تھا وہ بھی بجھ گیا تھا، شاید لائٹ نہیں تھی۔ کچھ دیر اندھیرے میں یوں ہی دیکھنے کے بعد ہلکی سی روشنی پورے کمرے میں آئی۔ میرے اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، مگر میں محسوس کیا کہ سامنے برآمدے میں جہاں سب گھر والے سو رہے تھے وہاں کوئی اور بھی موجود نہیں۔ میں لیٹے لیٹے گھور گھور کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ واقعی گھر کے سارے افراد غائب ہیں۔ میرے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے۔ اس قدر خوفزدہ میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے پورا دم لگا کر چیخنا چاہا، امی ابو کو بلانا چاہا تو بہت ہی ہلکی آواز میرے حلق سے نکلی۔ میں نے محسوس کیا کہ بیڈ کے نیچے 3-4 لوگ لیٹے ہیں۔ اچانک وہ سب بہت خوفناک قسم کے کہکہے لگانے لگے۔ میری تو سانس رک گئی۔ چیخنا چاہا تو آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ پھر بہت ہمت کر کے میں نے بیڈ کے نیچے جھانکا تو دیکھا کہ 3-4 لوگ بہت ہی ڈراؤنی شکل کے ہنسے جا رہے تھے۔ میں نے فوراً اپنا سر اوپر کر لیا۔ میں بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ پھر کمرے سے بھاگنے کے لیے اٹھی۔ جیسے ہی دونوں پاؤں بستر سے نیچے کیے، نیچے سے ایک ہاتھ آیا اور میرا پاؤں پکڑ لیا۔ میں زور زور سے اپنا پاؤں کھینچنے لگ گئی اور ڈر کے مارے جو حال تھا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ خوفناک کہو کی آواز مستقل آ رہی تھی۔ کسی طرح میں نے پاؤں چھڑایا اور بیڈ سے چھلانگ لگا کر کمرے کے باہر دوڑ پڑی۔ میرے پیچھے ہنسنے کی آواز اور زور سے آنے لگی۔ پورا گھر چھان مارا، لیکن گھر میں میرے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ دل کی دھڑکن مجھے میرے سر میں دھڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر مجھے ایک کمرے میں میرے گھر والوں کی ہنسنے اور زور زور سے بات کرنے کی آواز آئی۔ میں دوڑ کر ان کے کمرے کو پہنچی اور اندر سے بند کر لیا۔ میں پوری طاقت سے دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ ساتھ ہی میں چیخ بھی رہی تھی کہ دروازہ کھولو، اللہ کا واسطہ ہے دروازہ کھولو۔ لیکن نہ تو گھر والے دروازہ کھول رہے تھے اور نہ ہی ان کے زور زور سے بات کرنے اور ہنسنے میں کوئی کمی آ رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھے سن ہی نہ رہے ہوں۔ باقی کمروں سے بھی بہت ڈرانی آوازیں آ رہی تھیں۔ اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میں بہت ہی بھیانک خواب دیکھا تھا، لیکن یہ سچ ہے کہ ایک عرصے تک میرے ذہن میں یہ خواب سوار رہا۔ خواب کا ماحول بہت ہی ڈرانا تھا۔ لیسن، یہ آج کی سٹوریز تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگے ہوں گے۔ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔